بزرگان محترم، تقریر کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہا، نہ اس کی ضرورت بھی باقی ہے، بس صرف تعمیل حکم میں 5 منٹ کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس کو اپنے نبی سے، اپنے پیشواؤں سے اس درجہ قلبی اور جذباتی لگاؤ رہا ہو، جو عقیدت و محبت اور جو لگاؤ اس امت محمدیہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تاریخ وہ مثال پیش کرنے سے عاجز ہے جو حضرات صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں نے نبی کے لیے اور دین و اسلام کے لیے پیش کیا۔ حضرات صحابہ کا عجیب مزاج تھا، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ اتباع بھی فرمایا کرتے تھے۔ اطاعت اور اتباع میں ایک بڑا باریک فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں کسی کے نقل کرنے کو اور پیروی کرنے کو، چاہے اس کے نقل کا حکم نہ دیا گیا۔ صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ نبی کی باتوں کے ماننے کے لیے اس بات کے منتظر نہیں ہوتے تھے کہ نبی کی طرف سے یہ حکم ہو کہ اس کو مانو، اس کو کرو، تب ہم کریں، بلکہ صحابہ کی زندگیاں ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کی بھی اتباع کیا کرتے تھے جہاں اتباع بظاہر مقصود نہیں تھی، مطلوب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی اتباع کرتے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب سفر کے لیے اونٹ پر بیٹھے تو سفر کی دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی نے مسکرایا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اس وقت مسکرانے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا کوئی خاص وجہ ہے بھی نہیں مسکرانے کی۔ فرمایا، لوگوں نے کہا پھر آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر پہ جا رہا تھا، آپ جب سواری پہ بیٹھے تو دعا پڑھنے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی بھی نقل کروں۔ آپ اندازہ کیجیے، یہ شریعت میں مطلوب اور مقصود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی نقل کی، اس کی اتباع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زندگی میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں سواری سے اترے اور ایک جگہ جا کر انہوں نے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر واپس تشریف لائے۔ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے، اس کے لیے گئے ہیں، لیکن یہ ضرورت سے فارغ ہوئے بغیر واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اگر ضرورت تھی تو ضرورت سے فارغ ہو لینا چاہیے تھا، اور اگر ضرورت نہیں تھی تو جانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ استنجا وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، گیا صرف اس لیے تھا کہ ایک مرتبہ جب اسی راستے سے سفر کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، تو آپ نے تھوڑی دیر قضاء حاجت کے لیے یہاں آپ بیٹھے تھے، میں چاہا کہ اس کی بھی نقل کروں۔ تو صحابہ ان چیزوں کی بھی نقل کیا کرتے رہتے۔ اس لیے بزرگوں، ہماری جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ مثالی ہے، اور واقعتاً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن بزرگوں، نبی سے یہ محبت اور نبی سے یہ والہانہ عشق و محبت اس وقت ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہوگی جب یہ محبت صرف زبان کا بول نہ رہ جائے، بلکہ یہ محبت ہم اس کے تقاضے کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ جب تک اس محبت کے تقاضے کو ہم پورا نہیں کریں گے میرے بزرگوں، یہ محبت ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی۔
اس لیے ہم یہ عہد کریں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اس محبت کے تقاضے کو بھی پورا کریں گے. اور محبت کے تقاضے کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے علم میں ہو اور ہمارا اس پر عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہم ایک ایک بات کو جو اس جلسے میں یا اس سے پہلے جو ہم نے سنا ہے اور جس کو ہم نے جان لیا ہے، وہ صرف ہم جانیں گے نہیں بلکہ اس کے ماننے والے بھی بنیں گے. یہی نبی سے سچی محبت کا تقاضا ہے. اگر ہم نے ان باتوں کو مان لیا تو صحیح معنوں میں ہم نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے. بخاری کی جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جو میرا انکار کر جائے، میرا منکر ہو جائے. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. صحابہ نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گئے کہ آخر وہ بدنصیب کون ہوگا جو نبی کا انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والا اور آپ کا منکر کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اتباع کیا، میری اطاعت کی، وہ تو میرا ماننے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ میرا انکار کرنے والا ہے. اور جو نبی کا انکار کرنے والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہم سے پہلے بھی دنیا میں ایک قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. وہ بھی نبی پر ایمان رکھتے تھے، ان کے پاس بھی آسمانی کتابیں تھی، وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے تھے. لیکن بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ذلت، تباہی اور بربادی کا جا بجائے اعلان کیا ہے. ان کے اوپر لعنتیں بھیجی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور دنیا کے تمام انسانوں کی طرف سے. ان کا اگر کوئی قصور تھا تو سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو ضرور کرتے تھے، نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے ضرور تھے، نبی کی باتوں کو سنتے ضرور تھے، لیکن اس پر عمل کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان جلسوں میں آئیں، دین کی باتیں سنیں اور سن کر چلے جائیں، ان باتوں پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو بزرگوں یہ جلسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ نہ کرے کہیں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے. اس لیے بزرگوں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جلسے اپنے مقصد کو پہنچے، ان میں جو اخراجات ہوئے، لوگوں نے جو محنتیں اور مشقتیں برداشت کی، جو قربانیاں اس کے پیچھے ہوئی ہیں، یہ کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں ہم ذاتی طور پر بھی اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی دینی بنانے کی کوشش کریں. یہ جلسہ چونکہ سیرت کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کا بھی جلسہ ہے، اس لیے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک بات صرف فرض کر دوں، وہ یہ کہ ہم اگر واقعتاً دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ کہ ہم یہ طے کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کریں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب خود ہم دیندار بن جائیں. ہم اگر خود اپنی ذات سے دیندار نہ بنے تو اپنے گھر کے ماحول کو ہم دیندار نہیں بنا سکتے. بچے ہم سے سیکھتے، ہمیں دیکھ کر ہماری نقل وہ کرتے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آپ قرآن میں پڑھیں تو جا بجا انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جمع کر کر کے دین کی باتیں سنایا کرتے تھے، ان کو ایمان کی باتیں، اصلاح کی باتیں بتایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، وہ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو دین سکھا رہے ہیں اور ان کو یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تمہاری موت ایمان پر آنی چاہیے. اس طرح سے جگہ جگہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کا یہ معمول ملتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے نصیحت کیا کرتے تھے، دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے.
حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی عظمت اور فضیلت عطا کی تھی جو دنیا میں کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آ سکتی. صرف ان کے خانوادے میں اور ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 20,000 سے زیادہ حضرات انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے. اتنی بڑی تعداد انبیاء کی دنیا کے کسی خانوادے میں نہیں پائی جاتی. بیک وقت ایک گھر میں 4 نبی ہوا کرتے، خود نبی، بیٹا نبی، بھتیجا نبی، بھائی نبی. عجیب گھرانہ ہوگا وہ. لیکن اس کے باوجود ذرا قرآن کو پڑھیے تو قرآن نے حضرت یعقوب کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ نقل کیا. قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب ہوا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب کے موت کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو جمع کیا. اس میں کون لوگ تھے؟ ان کے بیٹے، بھتیجے، پوتے، نواسے، یعنی وہ بچے تھے جو مستقبل میں نبی بننے والے. اس میں کون ہے؟ حضرت یوسف ہیں، حضرت سلیمان ہیں، اور اس طرح سے انبیاء کی پوری ایک جماعت ہے. ان کو جمع کر رہے ہیں اور یہ حضرت یعقوب اپنے ان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، پوتوں سے یہ گارنٹی لے رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن آرام سے اس وقت تک میری روح نہیں نکلے گی جب تک مجھے یہ اطمینان نہ ہو جائے، تم میرے اس سوال کا جواب نہ دے لو کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا تو میرے جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بعد تم کس خدا کی عبادت کرو گے. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے کہ وہ نبی جس کے خانوادے میں نبوت کا دریا بہہ رہا ہے، اس کو اپنے خانوادے کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں یہ تو فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسل میرے بعد دین کے راستے سے ہٹ جائے، کہیں دوسرے راہ پر نہ چلی جائے. نبی ہونے کے باوجود انہیں یہ ڈر ستا رہا ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ؟ ان کو یہ ڈر کیوں لگ رہا تھا؟ کیا گمراہی کے اسباب ان کے گھر میں زیادہ جمع تھے؟ ان کے گھر میں یہ اینڈرائڈ موبائل کا استعمال زیادہ ہوتا تھا؟ ٹی وی اور ٹیلی ویژن ان کے گھروں میں زیادہ لگے ہوئے تھے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. دینداری اور ہدایت کے سارے اسباب پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ جس گھر میں پائے جاتے تھے، اس گھر کا ذمہ دار بھی اپنے گھر کے ماحول سے مطمئن نہیں ہے، بلکہ اس کو ابھی بھی فکر ہے کہ میرے بعد کہیں میری اولاد بے راہ رو نہ ہو جائے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ گمراہی اور ضلالت کے سارے اسباب کو اپنے گھر میں جمع کر دینے کے باوجود بے پردگی، بے حیائی، انٹرنیٹ اور موبائل کے وہ تمام ذرائع اور واسطے جس کی وجہ سے انسانیت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، یہ سارے اسباب جمع کرنے کے باوجود آج ہم مطمئن بیٹھے ہوئے. ہزاروں بچے اور بچیاں آئے دن ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے وہ اخلاقی اعتبار سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے نہیں ہو سکتے، ہماری بچیاں ایسے نہیں ہو سکتی. بزرگوں، یہ بڑی خام خیالی. حضرات انبیاء جب اپنے گھر کے بارے میں اس قدر فکر مند ہیں تو ہمیں اور آپ کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے. اس لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ، یہ ذمہ داری جو آپ کے اوپر آن پڑی ہے، اس سے آپ اللہ کے سامنے جواب دے کر سرخرو ہو سکے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی کوشش کریں، عملی طور پر اس کے اندر لگ جائیں. صرف دل کے خیالات سے اور خواہش اور سوچ سے گھر کا ماحول دینی نہیں بنے گا جب تک اس کے لیے عملی اقدام شروع نہ کر دیے جائیں. اس لیے ہر آدمی یہ طے کرے کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا نظم کرتے ہیں،
اور دوسرے سارے انتظامات کرتے ہیں. بیمار ہو جائے تو علاج کی فکر آپ کرتے ہیں, ان کی ایک ایک چھوٹی اور بڑی ضروریات کا خیال آپ کرتے ہیں. ان تمام ضرورتوں کے مقابلے میں ان کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ان کے دیندار ہونے کا انتظام کر کے جائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے اور ہمارے اوپر صرف نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, بلکہ جس طرح نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے, اپنی اولاد کو, اپنی بیوی بچوں کو نمازی بنانا بھی فرض ہے. اگر ہم صرف نماز پڑھتے رہے, جماعتوں میں جاتے رہے, صف اولیٰ کا اہتمام کرتے رہے, حج عمرے کرتے رہے, لیکن اگر یہ خوبیاں ہماری اولاد میں منتقل نہیں ہوئی, وہ اگر دیندار نہیں بنی, تو بزرگوں یہ ہماری تلاوت, یہ ہمارے نماز اور یہ حج اور عمرے ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم جنت کے مستحق بن سکیں, اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی سے صحیح سالم بچ سکیں, تو اس کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں. حضرات انبیاء اگر فکر مند ہے تو ہمیں تو بغیر یہ اولا فکر مند ہونا چاہیے, اس سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. اگر ہم نے اس پیغام کو سمجھ لیا اور اس کے لیے عملی اقدام شروع کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کے انعقاد کا مقصد ہم نے پا لیا. اللہ تعالی ہم سب کو ذاتی طور پر بھی نیک بنائے اور اپنے گھر کے ماحول کو نیک بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.